جب ہمارے معزز سامعین اس محفل میں آئے تھے تو یہ شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا کہ مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔ مگر اب رخصت ہو رہے ہیں تو یہ شعر کہنے کا دل چاہتا ہے کہ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ تو وقت کی گنجائش اور دامن کا مجھے اندازہ ہے، معراج الہی صاحب کی تقریر اور روح اللہ صاحب کی تقریر دونوں میں یہ عنوان سامنے آیا کہ اگر علی کی بات ہوگی تو مقاومت کی بات ہوگی، علی کی بات ہوگی تو ظلم کے خلاف بولنے کی بات ہوگی، علی کی بات ہوگی تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہوگی۔ پچھلے سال ایک شعر اسی ڈائس سے پڑھا گیا تھا، اسی پوڈیم سے اسی محفل میں پڑھا گیا تھا کہ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، نایاب بلیابی کا شعر تھا، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے ایران کے ڈرون، جشن حیدر مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ اسی پوڈیم سے یہ شعر پڑھا گیا تھا، اور آج پھر ایک اسی نوعیت کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وائس چانسلر صاحبہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اس سے پہلے چند اشعار سماعت فرمانے اسی نوعیت کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی اشعار کے انداز میں کروں گا کہ جشن حیدر مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، ہم دکھائیں گے تمہیں مسجد اقصی لے کر، ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، ہم دکھائیں گے تمہیں۔ ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، سیف الناوی کا شعر ہے، ہم علی والے ہیں، پہچان لو مرحب زادوں، ہم دکھائیں گے تمہیں مسجد اقصی لے کر۔ اور کیوں؟ تو وجہ بھی سن لیجئے اشعار میں کہ نظر میں زندگی بو تراب رکھتے ہیں، نظر میں زندگی بو تراب رکھتے ہیں، ہم اپنی زیست بہت کامیاب رکھتے ہیں، نظر میں زندگی بو تراب رکھتے ہیں، ہم اپنی زیست بہت کامیاب رکھتے ہیں، اور نبی کا عشق ولائے علی حسین کا غم، نبی کا عشق ولائے علی حسین کا غم، جو شے بھی رکھتے ہیں ہم لاجواب رکھتے ہیں، نبی کا عشق ولائے علی حسین کا غم، نبی کا عشق ولائے علی حسین کا غم، جو شے بھی رکھتے ہیں ہم لاجواب رکھتے ہیں، زبان میثم تمار بولنے والے ہر ایک سوال کے 12 جواب رکھتے ہیں، زبان میثم تمار بولنے والے ہر ایک سوال کے 12 جواب رکھتے ہیں، ہم اپنی قوم کے بچوں کو دے کے حب علی، رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے۔ ہم اپنی قوم کے بچوں کو دے کے حب علی، رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے ہیں، رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہیں وائس چانسلر صاحبہ، اور ان کے پوڈیم پہ آتے آتے تک آخری شعر سماعت فرما لیں کہ رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے ہیں، اور زمیں پہ گرنے لگے منہ کے بل بتان حرم، زمیں پہ گرنے لگے منہ کے بل بتان حرم، خدا کے گھر میں قدم بو تراب، خدا کے گھر میں قدم بو تراب رکھتے ہیں۔ مخاطب ہیں آپ سے وائس چانسلر صاحبہ پروفیسر نعیمہ خاتون، میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے آئیں اور معزز سامعین کو اپنے کلام سے ان کے دلوں کو منور۔
Assalamu alaikum. His Excellency Dr. Abdul Majid Hakim Elahi, representative of the Honorable Leader of the Islamic Republic of Iran in India. Guest of honor, Mr. Agha Sayyid Ruhullah Mehdi, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Srinagar. Professor Mohsin Khan, Pro-Vice Chancellor, Aligarh Muslim University. Guest speaker, Maulana Najibul Hasan Zaidi Sahab. Guest speaker, Dr. Sayyid Faizan Warsi Sahab. President, Ali Society, Mazhar Abbas Sahab. Guest poet, Maulana Sayyid Miraj Zaidi Sahab. And guest poet, Mr. Hilal Naqvi Sahab, and the patron, Dr. Asghar Ijaz Sahab. And dear students of Ali Society. Sir, His Excellency Dr. Abdul Majid Hakim Elahi Sahab. Sir, I would like to draw your kind attention, sir. Aligarh Muslim University has a very, very special relation with the Republic of Iran, sir. And you would be like to share with you, sir, we have a very, very rare manuscript in the Maulana Azad Library, the handwritten Quran by Hazrat Ali. That's a treasure. That is one of the most the close treasure for us for Aligarh Muslim University, sir. Besides that, I would like to acknowledge, sir, the Aligarh Muslim University has a research of, we have an Institute of Persian Studies where we have very, very close academic relationship with the government of Iran, and we have a very rare manuscripts which was donated by the government of Iran to Aligarh Muslim University, which is preserved in the Institute of Persian Studies. And every year we are having international, national seminars and workshops with the collaboration of government of Iran with Aligarh Muslim University. I acknowledge that with thanks His Excellency, and I am very happy to share all these things with you, sir. میں سب سے پہلے یوم علی کے عظیم الشان موقع کے اوپر تمام حاضرین کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمیشہ سے حضرت علی کی ولادت کی مناسبت سے مختلف پروگرام منعقد کرتی رہی ہے. اسی پروگرام کا ایک حصہ آج کا یہ یوم علی ہے. یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ یوم حضرت علی کے بابرکت موقع پر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر اس عظیم ذات گرامی کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کیونکہ یہ دن اس ذات گرامی کے نام سے منسوب ہے جس سے اسلامی فکر و نظر کی نئی راہیں روشن ہوئیں اور روحانیت کی قندیوں کا ایک لازوال سلسلہ شروع ہوا. حضرت علی نے صرف اپنی نسبتوں کے حوالے سے نہ صرف اپنی نسبتوں کے حوالے سے اعلیٰ تھے بلکہ اپنی ذاتی اوصاف، بہترین اخلاق، تدبر و دانائی، خدا ترسی و بے خوفی میں بھی اپنی نظیر آپ تھے. آپ امیر المومنین اور داماد رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یوم ہجرت کے امین اور رسول رحمت کی چاہتوں کے مرکز تھے. آپ پر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا بادل ٹوٹ کر برسا۔ اسلام کی ترویج و اشاعت، رسول گرامی کی اتباع اور قرآن و سنت کی پاسداری حضرت علی کا مقصد حیات تھی۔ حضرت مولا نے کائنات نے بے نظیر تدبر پایا تھا۔ آپ علم و حکمت کا تر و تازہ گلستاں اور رسول کرم کی علمی وراثتوں کے امین تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی ہم میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ حضرت علی صرف علم کے میدان میں ہی ممتاز نہ تھے، آپ کی شجاعت بھی بے مثال تھی۔ ذوالفقار حیدری کا میدان کا کارزاد میں لہرانہ فتح نصرت کی ضمانت تصور کیا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ کی کون سی ایسی جنگ ہے جس میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہو؟ فتح خیبر کا لازوال کارنامہ آپ کی شجاعت کی روشن و دستاویز ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی سیرت کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھیے وہ لاسانی نظر آئے گا، اور پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بھی۔ علم و عمل، اخلاق و کردار، عجز و انکسار، صبر و استقامت، سخاوت و شجاعت کامل مومن کے اضافے کی ترکیبیں ہیں، اور امیر المومنین ان سب میں یکتا و بے مثل نظر آتے ہیں۔ آج ہم سب یوم علی منانے جمع ہوئے ہیں۔ کیا صرف ایک دن کا ذکر کر لینے سے حضرت علی کے لیے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ یہ سوال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جن حالات سے گزر رہا ہے ہم ان سے باخبر ہیں۔ اخلاقی اقدار میں گراوٹ، قرآن و سنت کی پیروی کے لیے غفلت، کردار میں پستی۔ اگر اس صورتحال میں بھی ہم خود کو کامل مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن اگر آپ اور ہم بھی اپنے اسلامی وجود میں کچھ کمی پاتے ہیں اور اسلامی روح کوئی خلش محسوس کرتی ہے تو پھر ہمیں اپنے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی فکر و عمل کا رخ رسول کریم کی سیرت طیبہ اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی حیات مبارک کی طرف پھیرنا ہوگا۔ یہاں زندگی کو حیات جاودانی ملا کرنی ہے۔ ہمیں اپنے خود ساختہ اصول زندگی سے کنارہ کش ہو کر رب کریم کے منصور کے مطابق چلنا ہوگا، تبھی جا کر وہ کھویا ہوا وقار اور گم کردہ عظمت پھر سے حاصل ہو سکے گی۔ ہم لوگ ایک عظیم علمی ادارے سے وابستہ ہیں جو خدا کے فضل سے دین کی محبت سے بھی آراستہ ہے۔ حضرت علی علم کا مہکتا ہوا چمن تھے۔ ان کے یوم ولادت پر آئیے ہم یہی عہد کریں کہ آج سے ہم بھی علم نافع کی جستجو کریں گے۔ یہی علم ہمیں بلندیوں تک لے جائے گا، اور اسی کے بل بوتے پر اس دنیا میں ہماری منفرد شناخت قائم ہو سکتی ہے۔ اس مبارک موقع پر یہاں موجود طلباء اور طالبات کو میرا پیغام یہی ہے کہ وہ جس عظیم مقصد کو لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ پورا انصاف کریں، اپنے کردار کو اپنے کافر اور اسلاف کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، صداقت و عزیمت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کریں،
اخلاق ایسا ہو کہ سامنے والا ایک باوقار اثر لے اور لوگ آپ سے بار بار ملنے کو کوشاں ہوں۔ یہی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا واحد طریقہ کار ہے جو ہماری دنیا کی فلاح کا بھی ضامن ہے اور آخرت کے بہبود کا بھی۔ میری دعا اللہ ہم سب کو حضرت علی کی سیرت مبارکہ سے حصہ عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق دے اور ہم سب اس ادارے کی بہتری کے لیے اخلاص کے کوشاں رہیں۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کو یوم علی کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔